بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، گھر میں بچے اب تو لائق الطافات سمجھے جاتے ہیں، خصوصاً زمانے جاہلیت میں تو بالکل ہی قابل توجہ اور لائق الطافات نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام نے بچوں کو بھی اپنی خاص رحمتوں سے نوازا اور اس سلسلہ میں اپنے قول و عمل سے ایسا نمونہ پیش فرمایا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے بچوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو حسن ادب کے ساتھ منصف کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کا یہ بھی حق ہے کہ والدین اور گھر کے دوسرے بڑے ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرے۔ بچوں میں اگر لڑکیاں ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ میں کسی قسم کی تکلیف نہ برتے۔ خود جناب نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھی اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے بارے میں ایسا ہی تھا۔ آپ کی اپنی بیٹیوں سے غیر معمولی محبت کی اور ان کے ساتھ صرف شفقت ہی نہیں، اکرام کا معاملہ بھی فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لختی جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو جناب نبی کریم علیہ السلام پیش قدمی فرما کر استقبال کرتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ ان کے فضائل کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ السلام سے بہت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ دوسری صاحبزادیوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اسی طرح کا تھا اور ان کے متعلق بھی آپ کے اکرام و شفقت کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا معاملہ نہایت پیار و محبت اور شفقت کا تھا اور یہی معیار کمال ہے۔ آپ علیہ السلام کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ ہی کے گود میں پلے ہیں۔ نبوت کی ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ کی ذرا بھی حق تلفی نہ فرماتے تھے۔ ان کو گود میں لیتے، اپنے کندھوں پر سوار کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کو سونگتے اور مستقبل میں ان کو حاصل ہونے والے کمالات کا ذکر بھی کرتے اور نیز ان کو دعائیں دیتے، اپنے ساتھ سواری پر سوار کرتے۔ کبھی فرماتے تم میرے گلدستے ہو۔ ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی بچوں سے پیار کرنا بھی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرات حسنین کے علاوہ آپ کا معاملہ درجہ بدرجہ خاندان کے دیگر بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کا ہی رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ حضرات حسنین گھر سے نکل آئے، نیا چلنا شروع کیا تھا، قدم لڑکڑا رہے تھے۔ فرط محبت میں جناب نبی کریم علیہ السلام سے روکا نہ جا سکا۔ آپ درمیان خطبہ منبر سے اترے اور بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر فرمایا، اللہ نے سچ کہا ہے، اولاد انسان کی کمزوری ہے۔ میں نے دیکھا یہ دونوں اپنے کپڑوں میں الجھ کر لڑکڑا رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے درمیان خطبہ اتر کر ان کو گود میں لے لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ درمیان نماز کو نواسا یا نواسی آ کر کندھے یا پیٹ پر سوار ہو گیا۔ آپ نے نماز جاری رکھی، جب رکوع یا سجدہ کیا تو اتار دیا اور پھر اٹھا لیا۔ اولاد سے جناب نبی کریم علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے جناب نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ اولاد کے ساتھ رحم دل و شفیق شخص نہیں دیکھا، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی تو آپ بےتاب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ برسر عام کہا، فاطمہ میری ہے، میں فاطمہ کا ہوں، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ غزوہ بدر میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص قیدی بنے۔ ان کے پاس فدیہ کی رقم نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت خدیجہ کا دیا ہوا ایک قیمتی ہار تھا جو ان کو شادی میں ملا تھا۔ جب نقد رقم پوری نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بھی اتار کر بیچ دیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب وہ ہار آیا تو نہ جانے کیا یادیں نظر کے سامنے گھوم گئی۔ آپ بےتاب ہو کر رو پڑے، شدید رکت طاری ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اگر تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو۔ صحابہ نے رضامندی ظاہر کی اور ہار واپس کر دیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساجزادہ مدینہ سے کچھ دور اوالی میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ وہاں جاتے اور بچہ کو دیکھ کر آتے۔ اللہ کی تقدیر کہ ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، جبکہ آپ کو خبر پہنچ چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے نرینہ اولاد تھے۔ نبی کریم علیہ السلام انتقال کے وقت پہنچ گئے۔ بچے نے اس حالت میں دم توڑا کہ اس کا سر آپ کی گود میں تھا اور آپ کی آنکھیں شدت غم سے جاری تھی، مگر اس وقت بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نبی بھی تھے۔ اس حال میں آپ کو اللہ کی رضا کا خیال تھا۔ پورے صبر کے ساتھ زبان سے یہ ایمان افروز کلمات نکلے جس کا ترجمہ یہ ہے، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے، مگر سوائے اس بات کے جو اللہ کو پسند ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بخدا ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں۔ جزاک اللہ۔